الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ماہ ذی قعدہ کے آخری ایام ہیں اور اس کے بعد ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، جس کو قربانی اور حج کا مہینہ کہا جاتا ہے. ماہ ذی الحجہ کہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے. عمرہ ایسا ہے کہ سال بھر چلتا ہے، جس مہینے چاہے، جس سیزن میں چاہے، جس موسم میں چاہے آدمی عمرہ کر سکتا ہے، لیکن سال میں ایک بار حج ہوتا ہے بس. اور قربانی یہ بھی حج کے ساتھ ایک فلسفہ ہے. قربانی کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. حابیل اور قابیل سے یہ معاملہ ہے اور آج تک ہے. اور اس کو خصوصیت جناب ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملی کہ یہ معاملہ وہاں سے اجاگر ہو گیا اور ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. تو یہ قربانی جہاں سنت ابراہیمی ہے وہی ہمارے اوپر واجب ہے. ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس فی الفور اتنی مالیت ہے، اضافی سامان ہے، چیزیں ہیں، گھر میں مال ہے کہ وہ قربانی دے سکتا ہے تو قربانی دینی چاہیے. اور خواہشات کی قربانی. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا ہے. اللہ کریم نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے. ان جہنم مرصادہ، کہ جہنم ایک گھات والی جگہ ہے. خواہشات سے اس کو ڈھانپ کر یوں سمجھیے گویا کہ یہ پھندا بنایا گیا ہے. جو بندہ بھی نفس اور شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم کے پھندے میں پھنسے گا. جہنم کا ایندھن بنے گا. اور جو بندہ اس نفس اور شیطان کے خلاف چلے گا، کیونکہ قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے، آپ کا اور میرا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ فرما رہے ہرگز ہرگز تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا. کافروں کی یہ، مشرکوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ قربانی کرتے، جانور ذبح کرتے تو اس کا خون جا کر بیت اللہ کی دیواروں کو ملتے تھے کہ دیکھو ہم نے خون بھی اللہ کے نام پر لگا دیا، گوشت بھی اللہ کے نام.
تو شروع میں مسلمانوں نے بھی تھوڑا یہ دل میں ابھی چاہ رہے تھے کہ ہم بھی ایسا کریں، اللہ نے روک دیا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، تمہارا گوشت تمہارا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا اخلاص تمہاری نیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ اخلاص اور نیت اللہ کریم تک پہنچتی ہے۔ جو بھی کوئی عمل کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے اور 7 پتھروں کی تہ میں چھپ کر کرے، اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اگر یہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے مرنے سے پہلے اللہ اس کو ظاہر کر دیں گے۔ دنیا کو اللہ دکھائیں گے کہ یہ بندہ میرا عاشق ہے، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری وفاداری میں اس نے یہ عمل کیا ہے۔ اور جو بندہ 7 پتھروں کی تہ میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کی یہ برائی اس پر ظاہر ہوگی۔ یوں نہ سوچے گئے، ہماری اکثر آج بیماریاں ہیں، یہاں سے اٹھ کے ادھر بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دی، ادھر بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دی، اور ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری باتیں کہیں نہیں پہنچتی۔ جن سے آپ باتیں کر رہے ہو وہ آپ کے خیر خواہی ہیں، اور جو آپ کو باتیں کر رہا ہے کسی اور کے خلاف، وہ بھی آپ کا خیر خواہی ہے۔ اگلا موضوع آپ ہو اس کا، آپ کے سامنے اس کا موضوع کوئی اور ہے کہ وہ اوروں کے بارے میں بات کر رہا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ جب آپ اٹھ کر چلے جاؤ گے کوئی اور آئے گا، پھر اس کا موضوع آپ ہوں گے کہ آپ ایسے ہیں فلاں ہے فلاں ہے۔ تو لہذا از خود کنارہ کشی اختیار کریں۔ تو قربانی عشق اور وفا، عشق اور محبت کا تعلق ہے۔ ہر مسلمان جو بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، اس پر قربانی لازم ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں رکھے گا گنہگار ہوگا، حقوق اللہ اس پر رہ گیا ہے۔ اور قربانی کا گوشت بھی 3 حصوں میں کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ دار دوست احباب کے لیے۔ ہمارا عجیب رواج ہے، ہم اپنا حصہ نکالتے ہیں، دوست احباب کا حصہ نکالتے ہیں، تو اس میں جوئے والا دوست، کھانے والا دوست اور زنا بدکاری کی مجلس میں لے جانے والا دوست، اس کا حصہ ہم نکالتے ہیں گوشت کا، اور تیسرا غربا کا۔ لیکن جو ہمارا دوست ہمیں اللہ کی محبت سکھاتا ہے، جو ہمارا دوست ہماری اولاد کو قرآن سکھاتا ہے، جو ہمارا دوست ہماری نسل کو دین سکھاتا ہے، اس کو ہم اس موقع پر بھول جاتے ہیں، اور یہ بھول جانا دلیل ہے ہمیں محبت نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت جی بھول گئے تھے، بھول جانا دلیل ہے، محبت ہے ہی نہیں، بس یہ رکھ رکھاؤ والی پالیسی چل رہی ہے۔ تو بہرحال جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس پر یعنی صاحب استطاعت نہیں ہے، نصاب کے ساتھ اس کی قربانی نہیں بنتی، لیکن عشق اور محبت کا تقاضا ہے کہ پھر بھی وہ زور لگائے، اگر بن سکتی ہے تو کرے۔ قربانی کر سکتا ہے تو قربانی کرے، اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ عام عمل نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے۔ اور گھر میں کمانے والے جتنے افراد ہیں، جتنے افراد کمانے والے ہیں، چاہے روٹی ایک جگہ پکتی ہو،
بزنس الگ الگ ہے، کمانے کے ذرائع الگ الگ ہے، چاہے مالیت ایک جگہ جمع ہوتی ہو، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ سب کمانے والوں کے پاس اتنی مالیت ہے جو نصاب تک پہنچ جائے، قربانی اس پر واجب ہے، چاہے گھر کے سب افراد پر قربانی آئے، قربانی کرنی پڑے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو ہم نے اعمال کیے ہیں، آگے بھیجے ہیں، اگر یہ بغیر اخلاص اور بغیر نیت کے ہیں، اگر یہ بغیر اخلاص اور بغیر نیت کے ہیں، تو فرمایا یہ اعمال ایسے ہیں اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جب اللہ ان اعمال کی طرف دیکھیں گے، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اسے باریک قسم کا غبار بنا دیں گے، باریک قسم کا غبار بنا دیں گے۔ یہ اوپر کیا لگی ہوئی ہے ابھی کر صاحب کیا کہتے تھے؟ روشن دان، روشن دان سے جو روشنی اندر پھوٹ رہی ہوتی ہے، دھوپ اندر آ رہی ہوتی ہے، اس پر جو ہمیں باریک باریک ہلکا غبار نظرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بغیر اخلاص کے اعمال کیے جاتے، قیامت کے دن ہم انہیں ایسا باریک غبار بنا دیں گے جو روشن دان سے نظرتا ہے۔ جو روشن دان سے دھوپ آتی ہے سورج کی وجہ سے، تو وہ دھوپ پر ہمیں ہلکی سی وہ جھلی بنی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ہلکا ہلکا غبار ہے، مٹی ہے، اگر ہم اس پر ہاتھ مارے تو ہمیں ہاتھوں کو نہیں لگتی، لیکن وہ ہمیں نظر آتی ہے، بس روشنی اندر آ رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو اعمال اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے، جو عمل اپنے نفس کی تسکین کے لیے کیا جائے، جو کام کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جائے، کسی کو دبانے کے لیے کیا جائے، کسی کی تذلیل کے لیے کیا جائے، اپنی بڑائی کے لیے کیا جائے، اس کی اہمیت اللہ کے ہاں جیسے روشن دان سے دھوپ میں بالکل باریک غبار نظر آتا ہے، فرمایا ایسے اس کے اعمال۔ نو اعمال میں وزن کہاں پیدا ہوگا؟ خانقاہ میں، نیت میں قوت پیدا ہوگی، اخلاص پیدا ہوگا اعمال میں، جب ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہاں اصلاح لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اصلاح دیں گے، ہماری بیماری ہے ہم چٹکلے چھوڑنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں، اور جب چٹکلا چھوڑنے کے لیے سوال پوچھا جواب نہ ملا تو پیر سے چھٹی نہیں سن رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ علماء کرام کو، بزرگان دین کو فرنٹ پیج پر آ کر دین کا کام نہیں کرنے دینا، فرنٹ لائن پر اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سمجھانے دینی۔ ہم نے ایسے سوالات، ایسے دو پیچ کھیلنے ہیں، ایسے سوالات جھاڑنے ہیں کہ وہ اللہ والا فرنٹ پیج پر ہمیں اللہ کی محبت سمجھانے کی بجائے سب سے بیک لائن پر دفاعی پوزیشن پر رہے، وہ اپنا دفاع کرتا رہے بیچارہ۔ ہمیں اللہ اللہ نہ سکھائے، ہمیں ذکر اللہ نہ سکھائے، ہمیں اللہ کی محبت، اخلاق نفس ہے، اخلاق کی اصلاح، نفس کی اصلاح، دل کی اصلاح، دل و دماغ کی اصلاح، یہ چیزیں ہم نہیں چاہ رہے۔ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، جائے نہیں رہی، اور اپنے اندر عجب، میں بڑا ہوں، خود کو فن خاص سمجھنا کہ میں بہت بڑا ہوں،
میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سمجھنا، یہ تصور اور خیال ذہنوں سے نہیں جا رہا۔ تکبر ایسی بیماری ہے جس کے دل میں ایک رے کے برابر تکبر ہوگا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائی جائے گی۔ جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے، جو بھی اللہ کی چادر کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ جتنا بھی عبادات کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے لوگ تکبر میں مبتلا ہوئے، ان کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔ میں بڑا عالم، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا دولت والا، میں بڑا تعلقات والا، میں بڑا حسن والا، میں بڑا چاہت والا، یہ سب فریب اور دھوکہ ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی قیمت ایسے ہے، اس کی وقعت ایسے ہے، فرمایا جیسے وہ باریک روشن دان سے دھوپ آنے کی وجہ سے جو ہمیں گرد و غبار نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا باریک یہ لوگ ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے کارنامے ہیں، ان کی کوئی وقعت نہیں ہے اللہ کے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سواریاں، جانور، بھیڑ، بکری، گائیں، بھینس، اونٹ، یہ آپ کے قبضے میں دیے، آپ کے لیے پابند کر دیا، لتکبروا اللہ، تاکہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنی بڑائی بیان نہ کرو کہ میں ایسا، میں ایسا، میں یہ، میں ویسا، میں یہ کر دیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے یوں دو چلایا اور یہ کر دیا، یہ سب تکبرانہ باتیں ہیں۔ کذالک سخرھا لکم، حالات آپ کے کنٹرول میں اس لیے دیے، آپ کے موافق اس لیے بنائے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ بڑا ہے۔ تمہیں اللہ نے علم اس لیے نہیں دیا تم اس علم کی بنیاد پر تکبر کرو، اللہ نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ اس علم کی بنیاد پر تم انسانیت کی تذلیل کرتے پھرو، نہیں، اللہ نے علم اس لیے دیا اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی رحمتوں کو بیان کرو، اللہ کے کرم اور فضل کا بیان کرو۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ نے طاقت دی، اولاد کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے، زمینوں کے ذریعے سے یا جانوروں کے ذریعے سے، یہ جو ہمیں قوت دی گئی ہے چاہے جس بھی صورت میں، یہ اس لیے دی لتکبروا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کریں، یعنی شکر کریں، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے صحت دے دی، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے توفیق نماز دے دی، توفیق تلاوت عطا کر دی، تو نے مجھے قربانی رکھنے کی توفیق دے دی، تو نے مجھے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت عطا کر دی۔ اللہ کریم آپ نے مجھے اچھا کاروبار دے دیا، اچھا بزنس دے دیا، دکانداری اچھی دے دی، مجھے مال دے دیا، زمینیں دے دی، جائیداد اچھی دے دی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ اصل نتیجہ بنتا ہے، لیکن ہم نے الٹ کر لیا، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر تکبر میں مبتلا ہو گئے، کہتے ہیں میرا مال، میری جوانی، میرا بزنس، میرے جانور، میری گاڑی، میری جرت، میرے یار، میری طاقت دیکھیے، کیا طاقت ہے؟ یہ سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، مال و دولت ہو، جانور ہو، زمینیں ہوں، جائیدادیں ہوں، بزنس ہو، سونا ہو، چاندی ہو، گاڑیاں ہوں، جوانی ہو، طاقت ہو، تعلقات ہو، سب فنا ہو جانے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ اور جب فنا ہو جانے والے ہیں تو خود کو فنا فی دنیا نہ بناؤ، خود کو فنا فی دنیا نہ بناؤ،
فنا فلا ہو جاؤ، یعنی اللہ پر اپنے آپ کو فنا کر دو، اللہ پر اپنی جوانی کو فدا کر دو، اللہ پر اپنے مال کو قربان کر دو، اللہ پر اپنی طاقت قربان کر دو، اللہ کے لیے تعلقات کو باقی رکھو جو اللہ کے لیے ہیں، جو اللہ کے غیر کے لیے تعلقات ہیں ان کو نظر انداز کر دو، نظر انداز کر دو، ان سے درگزر کر دو، چھوڑ دو ان کو بس۔ لتکبر اللہ، بس اللہ بڑا ہے۔ مجلسوں میں بیٹھ کے کہنا میں بڑا ہوں، میں نے تھانے پہ یہ کر دیا، میں نے پنچایت میں یہ کر دیا، میں نے فلاں فنکشن میں یہ کر دیا، یہ میں کرنا یہ دلیل ہے یہ بندہ اللہ سے دور ہے، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر ہدایت سے بھٹک چکا ہے۔ چاہے وہ جس درجے کا تکبر ہو، جس درجے کا عجب ہو، جس درجے کی بڑائی ہو، علم کی بڑائی ہو، عبادات کی بڑائی ہو، تقوی کی بڑائی ہو، کسی بھی قسم کی اگر دل میں بڑائی ہے کہ میں بڑا فن خواہ ہوں، فلاں فیلڈ میں میں ناقابل شکست ہوں، یہ تکبر ہے اور اللہ کو پسند نہیں۔ شیطان بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا علم والا ہے، گمراہ ہو گیا۔ شیطان بہت بڑا عبادت گزار ہے، اس نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، اور شیطان بہت بڑا عارف ہے، اللہ کے مزاج کو پہچانتا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، اس نے مہلت مانگی اللہ سے، کیونکہ اللہ کے مزاج کو پہچانتا تھا کہ اللہ فوراً نہیں پکڑتے، فوراً سزا نہیں دیتے، اس لیے اس نے کلام کرنے کی جرت کی، مزاج جانتا تھا، عاشق نہیں تھا۔ عبادات، جب عبادات میں اپنی عبادات میں عیب نظر آنے لگ جائے نا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اپنی نظر میں جب اس کی عبادات حقیر ہو جائیں، اس کی نمازیں اس کی نظر میں کمزور ہو جائیں، اس کی تسبیحات اس کی نظر میں جب کمزور ہو جائیں، اس کا ذکر کرنا اس کی نظر میں، اس کی عبادات اس کی نظر میں جب کمزور ہو جائیں، اس کے گناہ خود اس کی نظر میں چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے پہاڑ نظر آنے لگ جائیں، سمجھو یہ ولایت کے مقام پر پہنچنے والا ہے، یہ قریب ہو رہا ہے، اللہ کی دوستی کے قریب ہو رہا ہے۔ اگر اس کو دوسروں کے گناہ بڑے بڑے نظر آتے ہیں، اپنے گناہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، دوسروں کی نیکیاں حقیر نظر آتی ہیں، اپنی نیکیاں بڑی بڑی نظر آتی ہیں، سمجھو اللہ سے بہت دور ہے یہ، اس کو ولایت کی ہوا ہی نہیں لگی، اللہ کی محبت کی ہوا ہی نہیں لگی ابھی، اور آج یہی مرد ہے، جہاں دیکھو یہی مرد ہے، دوسروں کی نیکیاں حقیر ہیں ہماری نظر میں۔ میں نے 2 نفل پڑھا، گویا ساری دنیا کا بڑا ولی ہوں، تو نے ساری رات نفلیں پڑھی، میری نظر میں حقیر ہے، یہ تکبر ہے، یہ عجب ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اپنے بڑے بڑے گناہ اوئے ہوئے میں ختم، اور دوسرے کے لیے اللہ کو قہار، جبار، المتکبر بتا رہا ہے۔ کسی انسان سے گناہ ہوئے، اوئے نافرمان، اوئے فلانا، سخت سخت قسم کی باتیں کرنا اس کے لیے، اور کہنا یہ الیاذ باللہ، لوگوں کو کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، یہ منافق ہے، یہ فلانا ہے، یہ تجھے اللہ نے یہ جو ہے نا منصب دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، تجھے اللہ نے ڈی پی او ڈی ایس پی بنا رکھا ہے اپنا، کہ تو لوگوں کو ایسے ایسے جو ہے فرمان جاری کر، کسی کو منافق کہتا، پھر کسی کو جہنمی کہتا، پھر کسی کو فاسق فاجر کہتا، پھر کسی کو بے دین کہتا، پھر یہ تجھے اللہ نے ڈگری دے دی ہے کہ تو جا بانٹ۔ نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بندہ،
ایسا بندہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اس کی جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہوں گی جن کے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، یہ نیکیاں ادھر جا رہی ہیں، نیکیاں ادھر جا رہی ہیں۔ ہم نے اگر کسی کی غیبت کی، وہ بندہ یہاں نہیں، اس کے خلاف کوئی بات کی، ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اگر ہماری نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم حق کہتے ہیں اور حق منہ پہ کہتے ہیں، کتا منہ پہ بھونکتا ہے۔ کب؟ آپ کے چلے جانے کے بعد کتا بھونکتا ہے، جب بندہ گلی میں ہوتا ہے کتا دیکھ کر ہی بھونکتا ہے۔ یہ کون سی بڑی بہادری دکھا دی تم نے؟ کذالک سخر لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ کی تعریف کرو۔ اس بات پر اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے ہمیں نماز دی، قرآن دیا، کلمہ دیا، ایمان دیا، دین دیا، اہل اللہ کی مجالس دی، مسجدیں عطا کی، مدرسے عطا کیے، علماء عطا کیے، قراء عطا کیے، مشائخ عطا کیے جو ہمارے قلبوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس بات پر اللہ کی تعریف بنتی ہے، تو ہر دم اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ جو سناوتے مارتے نا مسجدوں میں، یہ دور ہے، ابھی منزل سے بہت دور ہے، اور دوسرے کے ایمان پر بھی شک، دوسرے کے اخلاص پر بھی شک، دوسرے کی نماز پر بھی شک، دوسرے کے دین پر بھی شک، اپنی بدبختی پر بھی فخر کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا دانا ہوں۔ یہ خطرناک باتیں ہیں۔ میری اور آپ کی جس طرح قربانی کا گوشت، قربانی کے جانور کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اسی طرح میرے اور آپ کے اعمال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کے اور میرے دل کی دھڑکنیں دیکھ رہے ہیں، میری اور آپ کی وہ عبادت، میرا اور آپ کا وہ عمل دیکھ رہے ہیں اللہ، جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں نہ نفس کی آمیزش ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ تکبر ہو، نہ کسی قسم کی اور اس کے ساتھ خرابی جڑی ہوئی ہو۔ ایسا عمل چاہیے، تب ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وبشر المحسنین، نیکی کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت دے دی۔ اگر ہمارے عمل میں رتی برابر بھی ریاکاری، تکبر، عجب، حسد، بغض، کینہ ہوا، تو پھر ہمارے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے روشن دان سے سورج کی روشنی پھوٹ کر اندر آ رہی ہو، اس روشنی پر آپ دیکھو ہلکی ہلکی غبار ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے۔ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے ایسے ہو جائیں گے، پھر کوئی مان اور فخر نہ رکھ، عبادات کر کے اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑانے والا، تضرعا و خفیہ، عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑانے والا، خفیہ ہر وقت اللہ سے آہوزاری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جو اس کے خلاف چلتا ہے وہ دوستی سے بہت دور ہے۔ اسے چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اللہ سیکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی دوستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔